ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک غیر مسلم لڑکا تھا جس کی عمر تقریباً بتائی جاتی ہے کہ 8 سال یا 9 سال کی عمر تھی، اور وہ لڑکا اپنے گھر کا بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ لڑکا کسی کھیتوں میں بکری چرا رہا تھا اور اس کی بکری اچانک بولنے لگی اور بول کر کے وہ بکری بھاگنے لگی، اور جب بکری بھاگنے لگی تو بکری کے پیچھے پیچھے وہ لڑکا بھی بھاگنا شروع کیا، اور بھاگتے بھاگتے وہ بکری مسجد نبوی کے گیٹ پر جا کر، دروازے پر جا کر وہ بکری رک گئی، وہ لڑکا بھی رک گیا۔ اور جب اس لڑکے نے اپنی نگاہ کو اونچی کیا تو اس چاند پہ نظر پڑی جس چاند کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے چاند کو بنایا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر جب نظر پڑی تو وہ لڑکا دیکھتا ہی رہ گیا۔ غور سے وہ لڑکا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹے کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹے گھر چلا جا، تیری ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اور آپ جیسا چہرہ حسن و جمیل میں نے آج تک کسی کا چہرہ اس طرح نہیں دیکھا جس طرح میں نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹے میرا نام محمد ہے، میرا نام محمد ہے، اب دیر ہو رہی ہے، گھر چلا جا، تیری ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ اس لڑکے نے کہا کہ یا رسول اللہ خالی ہاتھ آیا تھا لیکن اب خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتا ہوں، خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتا ہوں، اب مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیجئے۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا اور اسے اپنا غلام بنا لیا، وہ لڑکا مسلمان بن گیا۔ جب وہ لڑکا گھر گیا اور گھر جانے کے بعد وہ لڑکا جب بھی بکری چرانے جایا کرتا تھا اس کی زبان پر نبی نبی کا نام ہوا کرتا تھا، نبی نبی کے نام کے ترانے گایا کرتا تھا، ہر وقت ہر گھڑی اس کے زبان پر نبی کا نام ہوا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے ماں نے پوچھا بیٹا تیری زبان پر یہ نبی نبی نام جو آتا ہے یہ کیا ہے؟ کہا کہ ماں بات کچھ ایسی ہے کہ ایک مرتبہ میں کھیت میں بکری چرا رہا تھا، میری بکری اچانک بولنے لگی اور بکری بھاگنے لگی، اور بکری کے پیچھے پیچھے میں بھاگتا رہا، اور بکری مسجد نبوی کے دروازے پر جا کر رک گئی اور میں بھی بکری کے پیچھے رک گیا، اور جب میری نگاہ اونچی ہوئی تو میں نے دیکھا خوبصورت نورانی چہرے والے انسان کو دیکھا تو میرا دل مچلنے لگا، میں نے اسی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اسی کا غلام ہو چکا ہوں، ماں میں مسلمان اب ہو چکا ہوں۔ تو اس لڑکے کی ماں نے کہا کہ بیٹے ذرا آہستہ آواز میں بات کر، اگر تیرے چچا کو پتہ چل جائے گا تو تیرے چچا ناراض ہو جائیں گے۔ اس لڑکے کا والد کا انتقال ہو چکا تھا، باپ کا سایہ سر پر سے اٹھ چکا تھا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا دھیرے سے، اگر تیرے چچا سن لیں گے تو ظلم ہو جائے گا، تیرے چچا تجھے بھی سزا دیں گے اور مجھے بھی سزا دیں گے۔ اور کئی عرصے کے بعد، کئی سال کے بعد اس کے چچا نے اس کے ماں کو گھر سے نکال دیا، تو اس کی ماں نے کسی دوسرے انسان کے ساتھ شادی کر لیا۔ اب یہ لڑکا گھر میں تنہا اکیلا ہو گیا اور اپنے چچا کی بکری چرانے لگا، اور چچا کی بکری چرانے لگا تو چچا کی بکری بھی چرایا کرتا تھا اور نبی نبی کا نام بھی لیا کرتا تھا۔ چچا کی بکری بھی چر رہی ہے، نبی کے نام کے ترانے بھی گائے جا رہے ہیں، نبی کے نام کے ترانے بھی گائے جا رہے ہیں۔ ایک دن وہ لڑکا نبی نبی کے نام کے ترانے گا رہا تھا، اس کی زبان پر نبی نبی کے نام کا صدا بلند ہو رہے تھے۔ اس کے چچا نے غور سے دیکھا اور سنا کہ اس کی زبان پر تو نبی نبی کا نام ہے، یہ نبی نبی کے نام کا ترانے گا رہا ہے۔ تو اس کے چچا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مجھے سچ سچ بتا، یہ نبی نبی کے نام کے ترانے تجھے کس نے دیا ہے؟ کہاں سے لایا؟ تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ تجھے کس نے سکھایا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ چچا بات کچھ ایسی ہے۔ اس لڑکے نے ساری داستان بتائی ہے کہ چچا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد گھر لے کر گیا، اور چچا نے کہنے لگا کہ اے لڑکے سن، تجھے دولت چاہیے، گھر کا سامان چاہیے، زمین و جائیداد چاہیے یا نبی کی محبت چاہیے؟ ذرا یہ بتا کہ تجھے دولت چاہیے یا نبی کی محبت چاہیے؟ اس لڑکے نے سوچا، تھوڑی دیر تک اس لڑکے نے سوچا کہ میرے سر پر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اور ایک میری ماں جو تھی وہ ماں کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر لی، میری زندگی میں اب کچھ بچا نہیں ہے۔ اس لڑکے نے پھر فیصلہ کیا کہ چچا یہ دنیا کی ساری دولتیں تجھے مبارک ہو اور مجھے میرے نبی کی محبت مبارک ہو، یہ دولت تم لے لو اور نبی کی محبت مجھے دے دو۔ اس لڑکے نے یہ فیصلہ کر دیا
اور جب فیصلہ کرنے کے بعد وہ لڑکا چلنے لگا تو چچا نے کہا اے لڑکے سن. لڑکے کو بلایا, اپنے بھتیجے کو بلایا اور کہنے لگا یہ جو کپڑے پہنا ہے نا اس کپڑے کو بھی اتار دے, جبھی میں جانے دوں گا. وہ لڑکا رونے لگا. نبی کے عاشق کی عزت لوٹی جا رہی ہے. پھر اس لڑکے نے سوچا کہ نبی کی بارگاہ میں ننگا بدن لے کر کیسے جاؤں گا, نبی کی بارگاہ میں ننگا ہو کر کیسے جاؤں گا, نبی کی بارگاہ میں اس حلیے کے ساتھ میں کیسے جاؤں گا. پھر وہ لڑکا اپنی ماں کے دروازے پر دستک دیا اور ماں کی دروازے کو کھٹکھٹایا. جیسے ایک خاتون نے دروازے کو کھولا, دیکھا کہ میرا بیٹا ننگا کھڑا ہے, تو ماں نے اپنے جسم پر سے دوپٹے اتارا اور اتارنے کے بعد دوپٹے کو دو آدھا کیا اور دو آدھا کرنے کے بعد ایک ٹکڑے سے اس کے بدن کو ڈھاکا اور ایک ٹکڑے سے اس کے کمر کے نیچے باندھ دیا. اور باندھنے کے بعد اس کی ماں نے کہا بیٹے ایسی حالت تجھے کس نے کیا ہے, ایسی حالت تجھے کس نے کیا ہے. تو بیٹے نے کہا کہ ماں یہ سب حالت جو ہوئی ہے میرے چچا کی وجہ سے ہوئی ہے, یہ سب حالت میرے چچا نے کیا ہے. میں نے چچا سے اتنا کہا تھا, جب میرے چچا نے مجھ سے سوال کیا کہ دولت چاہیے کہ نبی کی محبت چاہیے, تو میں نے چچا کو کھلے عام کہہ دیا تھا کہ چچا دنیا کی دولت تجھے مبارک ہو, نبی کی محبت مجھے مبارک ہو. جب میں جانے لگا نبی کی بارگاہ میں تو مجھے یاد پڑا کہ میں نبی کی بارگاہ میں ننگے بدن کیسے جاؤں گا, تو ماں تیری بارگاہ میں چلا آیا ہوں. تو ماں نے کہا کہ بیٹے 3 دن رک جا, 3 دن رک جا, 3 دن کے بعد تجھے میں نئے کپڑے سلوا دوں گی اور نئے کپڑے کا انتظام کر دوں گی. تو بیٹے نے کہا کہ ماں 3 دن تک اگر رک جاؤں گا تو شاید 3 دن کے اندر میں میری موت ہو جائے گی, تو مدینے والے سرکار کا زیارت کیسے کر پاؤں گا. ماں مجھے مت روکو, مجھے جانے دو, نبی کی بارگاہ میں مجھے جانے دو. اس لڑکے نے کہا کہ مجھے جانے دو. ماں نے کہا بیٹے رک جا, 3 دن تک انتظار کر, 3 دن کے بعد تجھے میں کپڑے سلوا کر دوں گی. بیٹے نے کہا کہ ماں موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, موت کس وقت آ جائے گی یہ کوئی نہیں جانتا ہے. ماں ہو سکتا ہے کہ 3 دن کے اندر میں اگر مجھے موت آ جائے گی تو میں نبی کا خوبصورت چہرہ, نورانی چہرہ کبھی زیارت نہیں کر پاؤں گا. مجھے ماں مت روکو, مجھے جانے دو. وہ لڑکا اس طرح کہا اور ماں کی بارگاہ سے چل پڑا. اور جب گیا تو جب مسجد نبوی میں پہنچا تو پہنچنے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق جا کر دیکھو کونے میں کون بیٹھا ہوا, کونے میں کون بیٹھا ہوا ہے. صدیق اکبر نے دیکھا کہ نبی کا عاشق وہی لڑکا بیٹھا ہوا ہے, نبی کا غلام وہی لڑکا بیٹھا ہوا ہے, نبی سے محبت کرنے والا, نبی پر جان قربان کرنے والا وہی لڑکا کونے میں بیٹھا ہوا ہے. صدیق نے ہاتھ پکڑا, کہا کہ چل نبی نے تجھے اپنی بارگاہ میں بلایا, نبی کے پاس جاؤ, نبی نے تجھے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے. اس لڑکے نے کہا کہ میں اس حالات میں میں نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا, مدینے والے سرکار کی بارگاہ میں جاؤں گا تو شاید مجھے مدینے والے سرکار مجھے پسند نہیں کریں گے, مجھے واپس کر دیں گے. میں جانا نہیں چاہتا اس حالات میں میں نبی کی بارگاہ میں جانا نہیں چاہتا. تو میرے سرکار مدینے کے تاجدار, ہم غریبوں کے غمگسار, نائب پروردگار, شہنشاہ ذی وقار, ارب و زم کے مالک و مختار کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اے میرے بیٹے, اے میرے غلام, اے میرے نام پہ جان قربان کرنے والے غلام. دونوں بازو کو نبی نے پھیلایا اور کہا کہ میرے پاس, میرے قریب چلے آؤ. جس کا اس زمانے میں کوئی نہیں ہوتا ہے اس کو محمد رسول اللہ سینے سے لگایا کرتا ہے.